بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان 23ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ ان کے پاس جو بھی پیغمبر آتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافرمان امتیں ان سے پہلے ہلاک کی جا چکی ہیں۔ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی کتنی ہی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور نیک لوگوں کو جنت کے عیش و آرام کی خوشخبری دی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات کا مالک و مختار وہی ہے اور اس کا نظام کائنات شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہے۔ مجرموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ایک ذبیحہ بدلے میں دے کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے نسلوں میں جاری کر دی گئی۔ پھر جناب یونس کا واقعہ ہے۔ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر دریا کے سفر پر چلے گئے تھے۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کی حضور توبہ کی جو قبول ہو گئی، اور پھر مچھلی نے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین مکہ تکبر اور ضد میں مبتلا تھے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا۔ ارشاد ہوا کہ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نافرمان قوموں کو ایسی حرکتوں پر ہلاک کر چکے ہیں؟ اے نبی، جو ناروا باتیں یہ منکر بناتے ہیں آپ ان پر صبر کیجیے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ان کو اللہ نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دمبیوں کے متعلق ایک تنازع کا فیصلہ فرمایا تھا، مگر یہ اللہ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا، جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہوا، فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ کی جو اللہ نے قبول فرمائی۔ پھر ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری اور ان کے صبر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہوں۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، وہ واحد اور غالب ہے۔ وہ لوگوں کے کفر سے بیزار ہے، ہاں اسے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہر شخص اپنا حساب خود دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے، اور اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں جن میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور برے انجام سے بچیں۔